سورہ شعراء آیت نمبر 118۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ففتح، پس فتح کہتے ہیں کھول دینے کو، فیصلہ کرنے کو، پس آپ فیصلہ کر دیں بینی، میرے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، فتحً، ایک فیصلہ۔ اب وہ اللہ سے فیصلہ مانگ رہے ہیں کہ جو آپ نے میرے ذمہ کام لگایا تھا میں نے کر دیا، اب یہ میری بات کو نہیں مانتے، یہ مجھے جھٹلائی جا رہے ہیں، تو آپ فیصلہ کر دیں جو فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ایمان والے اور جو ایمان نہیں لائے وہ آپ کے سامنے ہیں، تو آپ ان کے درمیان، میرے درمیان جو فیصلہ ہے اس کا حکم دیں۔ وَنَجِّنِی، اور نجات دے مجھے، وَمَن، جو معیہ میرے ساتھ، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، اور مجھے نجات دیں اور ان لوگوں کو نجات دیں جو تجھ پر ایمان لائیں اور میرے ساتھ ہیں، اللہ ان کو تو نجات دے۔ اب یہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے یہ چاہ رہے ہیں، وہ اللہ سے جو بات کر رہے ہیں، اللہ نے اس بات کو ہم تک بھی پہنچایا ہے کہ اب فیصلے کا وقت آ گیا۔ اب فیصلہ جو ہوا اور وہ فیصلہ جو کیا گیا، تو اللہ نے ہمیں وہ بھی بتا دیا کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور میں جو میری بات کو نہیں مانتا، جو میرے حکم سے منہ پھیرتا ہے، اعراض کرتا ہے، یا اس کو اہمیت نہیں دیتا، تو پھر میرا فیصلہ آیا کرتا ہے، جلد یا بدیر، فیصلہ اس کا ضرور آتا ہے، اور اس کا فیصلہ حق پر مبنی ہوتا ہے، انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ ذات کسی پر کوئی ایسا عمل یا ایسا اس پر ظلم نہیں کرتی جس کا وہ حقدار نہ ہو۔ ہر ایک کو اس کے کیے کا، اس کے اعمال کا، اس کا رزلٹ دیکھنا ہے، اس کا نتیجہ اس کو ملنا ہی ملنا ہے، اور ہم اس سے غافل ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں نا جیسے مہلت ملی ہوئی ہے ہمیں، شب و روز کا جو سلسلہ چلا جا رہا ہے، ایسے چلتا رہے گا، یہ فیز چینج ہوگی، ہم ایک فیز سے دوسری فیز میں جائیں گے۔ بعض دفعہ اسی دنیا میں بھی اس کا سٹارٹ شروع کر دیا جاتا ہے، بعض دفعہ اس دنیا میں اس کو اور مہلت دی جاتی ہے اور اس کو ڈھیل دی جاتی ہے، اور جیسے اس کا موت، اس کا انجام اس کے قریب ہوتا ہے، تب اس کی گرفت کرنا شروع کر دی جاتی ہے۔ اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ کچھ وقت سے پہلے وہ بھی ہمیں اس کے لیے خبردار کرتے ہیں، مختلف حالات کے ذریعے، مختلف نتائج کے ہمیں سامنے رکھے جاتے ہیں۔ جو عقل والے ہوتے ہیں وہ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اور جو غافل ہوتے ہیں وہ غافل ہی رہتے ہیں، وہ اپنے اعمال کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنے کردار کو سوچتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنی نیتوں کو جسٹیفائی کیے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی بدنیتوں کو۔ وہ نفس کے کچھ ایسے غلام ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ جدھر ان کو ہانک کر کے لے جاتا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ عدل کا، انصاف کا تقاضا ہے کیا، کہ میری اصل میں حقیقت کیا ہے۔ جیسے انسان حق سے دور ہوتا ہے تو باطل اس کو دبوچ لیتا ہے، اور پھر اس کو کوئی مہلت نہیں دیتا، وہ اس کو ہر طرف سے اس کو گھیر لیتا ہے۔ تو اللہ کی ذات نے حق پر رہنے کے لیے انسان کے لیے مہربانیاں فرمائی ہیں۔ اپنے چنے ہوئے بندے جو خالص اس کی رضا کے لیے کام کرتے رہے، ان کو بھیجا گیا۔ پھر اللہ نے اپنا پیغام مختلف کتابوں کے صحیفوں کے ذریعے بھی بھیجا، لیکن جو بدبخت تھے وہ بدبخت ہی رہے۔ بہت قلیل لوگ تھے جو اپنی خوش بختی کی طرف آئے، جو اس مہلت کو انہوں نے سمجھا